کرتے ہیں۔ تو لیجئے میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی شاندار خطابت سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب، ان چار مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، اور گر تو اٹھ جائے ظلم و بے حیائی کے خلاف، تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ابھی شروعات ہی ہوئی، میں اپنے آپ پڑھا لوں گا۔ اچھا یہ جو مائک ہوتے ہیں نا، ان مائکوں میں خود اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آنے والے جو لوگ ہیں وہ خود دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو نظم میں، کچھ نثر میں۔ تو یہ رعایت صرف نظم پڑھنے والوں کی کرتا ہے، نثر والوں کی رعایت نہیں کرتا۔ اب نظم پڑھنے والے چاہے اس کے قریب ہو کے پڑھیں یا دور سے پڑھیں، ان کی تو پوری رعایت کرے گا، یہ کچھ فرق نہیں پڑے گا ان کو تو، بلکہ جتنے قریب ہو کے پڑھیں گے اتنے ہی ان کے پھیپھڑے طاقتور ہوں گے۔ اور یہ جو سادے لفظوں میں بولنے والے، جیسے میں بیٹھ گیا تو ہمیں جو ہے یہ اڑ اڑ کے چپٹتا ہے، کبھی گلا بیٹھاوے گا، کبھی پھیپھڑوں میں درد کر دے گا، کبھی چیک اپ کرا کے دیکھو گے جو مقرر ہے نا، وہ جو زیادہ زور سے بول کے تقریر کرتے ہیں سب کے گردے خراب ملیں گے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میرا چیک اپ کرا لو، چلو۔ یہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہے۔ بس اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے فلاں مقرر کے گردے پہ، ارے یار بیچارہ بہت بڑھیا تھا، بس اتنا تو ہے، یہ تو تعزیتی کلمات ہو جائیں گے، یا بہرحال جو بھی کہہ سکو۔ باقی یہ کسی کو نہیں دیکھنے کو کہ کون سی ہاسپٹل میں ہے، چل دیکھیے ہمیں یار، پتہ نہیں علاج معالجے کا ہے بھی اس پہ یا نہیں ہے۔ زندگی بھر کرائے بھاڑے کے نام پر تھوڑا بہت بچاتے 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 آخر میں بیماری میں خرچ کر دیتا ہے، اتر پاتا، ختم گئی کہانی، ساری زندگی کا کھیل ختم۔ اور جو زحمت برداشت کی وہ رہی ہے۔ دیر تک جاگنا خود صحت کو برباد کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے، دیر تک جاگنا۔ یہ جسم جو ہے نا، اصل میں یہ جسم بندھا ہوا ہے، جیسے تم نے دیکھا ہوگا نا، پیلی پلیٹ کی گاڑی 80 پہ بندھی ہوئی ہے، اب تم کتنا ہی پنجہ دبا لو، اگر اسے تم نے 90 پہ کر دی تو ہم جو چاہو وہ انعام دیں گے، 90 پہ جا ہی نہیں سکتی کیونکہ بندھی ہوئی ہے، فکس ہے۔ ایسے جسم ہے، اس کی سیٹنگ ہے، اس کے لیے کھانا کتنی دیر کے بعد، یہ جو چرتے ہیں نا ہم مہمانداریوں میں جا کے، اب یہاں ناشتہ، اب وہاں کھانا، اب وہاں، اب وہاں، یہ صحت کو برباد کرنے کی چیز ہے۔ اور میزبان تو کہتا جی نہیں لو اور بھی، جی دیکھو جی کچھ نہیں ہونے کا، جی لو گے بھی کچھ نہیں ہونے کا۔ کیوں نہیں ہونے کا بھائی؟ تو نظام قدرت ہے، کیوں نہیں ہونے کا؟ تم بالٹی میں پانی ڈالتے رہو اوپر کو اترے گا ہی نہیں اترے گا۔ جب ابال آ جاوے، آگ جلاتے رہو، ابل کر باہر نکلے گا ہی نہیں نکلے گا؟ اجی کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جاؤ جی کچھ نہیں ہونے کا، دیکھ بھی ابل جاوے گی۔ اس لیے جسم فکس ہے، بندھا ہوا ہے، اسے کیا دینا کیا نہیں دینا، اور کب دینا کب نہیں دینا، سونا کب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سونا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد خواہ مخواہ جاگنا مکروہ ہے۔ اب بھائی رہا مسئلہ جلسوں کا، تو بھائی جلسوں کا تو اب اسٹینڈرڈ ہی ہے کہ زیادہ دیر تک چلے۔
तबलीगियों के जलसे, देखो तनकीद नहीं कर रहा हूँ, कसम खुदा की बिल्कुल कसम खा ली मैंने, कभी आप ये समझे, मैं तो जिक्र कर रहा हूँ कि तबलीगियों के जलसे लाखों की तादाद में होते हैं। वो अफराद और 10 बजे आराम से दुआ होकर सो जाते हैं मुनज़्ज़म अंदाज में, और हमारे हजारों में नहीं पहुंचते। और पता चला कि 2 बज गए, 1:30 बज गया, 2:30 बज गए, कोई लिमिट ही नहीं है। और उनके यहाँ तहज्जुद भी पड़ी जाएगी और फजर तो है ही बहरहाल जमात के साथ। और हमें पता नहीं कि तहज्जुद तो किसी खास के हाथ आ सकती है जो ज्यादा ही बड़ा धत्ती होगा, वरना तो फजर भी हाथ ना होगा, क्या पता। बड़ा नुकसान है इसमें, बड़ा नुकसान है। मैं बता रहा था, अभी मैं मौलाना हमारे साथ में है, हमारे बड़े हैं, सरपरस्त हैं, मौलाना रईस साहब हैं, पीछे पीछे फरमा है बोले। हम दोनों जिक्र करते आ रहे थे इस बारे में कि अगर अमल करने की तौफीक मिल गई तो खुदा राजी है उससे, और उसका इल्म भी मकबूल है। और अगर इल्म कितना ही सही, अगर अमल नहीं करता, चाहे वो बुखारी शरीफ भी क्यों ना पढ़ाता हो, पीटे ही पीटेगा। ये कोई नहीं खुद यहाँ तो देखा जा सकता है उस्ताद जामिया फला और बुखारी शरीफ, और ये यहाँ तो अदब हो सकता है उसका, खुदा के यहाँ अमल से अदब होता है जी। अगर अमल नहीं है तो फिर समझ लीजिएगा कि गुर्ज बहुत भारी भरकम बना रखे अल्लाह मियां ने, और फरिश्ते बड़े तकड़े तकड़े हैं, बहुत भारी भरकम है। एक एक फरिश्ता ऐसा ऐसा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आता है 600 बाजू, और घटा दो बाज रिवायतों में 100 बाजू, इससे कम तो किसी में भी नहीं। और शब कदर में 2 ही खोलता है, अगर 100 है तो 98 बज रहते हैं, 2 ही खोलता है। और जहां से सूरज निकलता है और जहां तक डूबता है, पूरे को घेर के खड़ा हो जाता है अकेला। कहीं है छुट जाएंगे कहीं, अगर जिब्रील से कहते 2 पर खोल के खड़ा हो जाए, कौन सा मुजरिम है जो भाग जाए, वहीं समझ लो। और बाकी जो अरबों खरबों अनगिनत फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए, रिवायत में है हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों, जिन्नात और फरिश्तों को अल्लाह ने एक साथ जमा किया, और उनकी जब सफ़े लगाई तो 73 सफ़े बनी। 73 सफ़ों में 72 फरिश्तों की सफ़े थी और एक सफ़ में इंसान और जिन्नात थे। आप गौर करना और खुदा की कुदरत को देखते रहना। सफ मान लीजिए कि जैसे उस किनारे से इस किनारे तक बनानी है, और 73 बनाई तो 72 में फरिश्ते और एक सफ में इंसान और जिन्नात खड़े थे। पता चला कि इंसान और जिन्नात की तादाद से 72 गुना ज्यादा फरिश्तों की तादाद है। आप ये सोचेंगे यार 72 गुना, अब ये तो इंसानी इतने हैं और जिन्नात हैं, और उनसे 72 गुना ज्यादा फरिश्ते हैं। क्या कर रहे हैं वो, तो क्या काम है उनका? और इतने भारी भरकम तकड़े तकड़े, अभी बताया ना हज़रत जिब्रील के 2 ही बाजू इतने बड़े, क्या कर रहे हैं भाई वो? तो भैया ये कायनात कितनी बड़ी है, तुम ऊपर जाओ। जो लोग हज को गए, ये जो लोग जहाज में बैठ के सफर करते हैं, उन्होंने देखा होगा जब जहाज ऊपर चढ़ता है वो बादलों से ऊपर पहुंच जाता है, और ऐसे इलाके से उसका गुजर हो जहां बादल भी ना हो, तो ऊपर जहाज, और तुम्हारी सीट आ गई वहां विंडो बिल्कुल खिड़की सी के बराबर में, शीशे के बराबर में, तो तुम देखोगे कि पूरा आसमान ही नजर आ रहा है। गौर से देखने के बाद भी तुम्हें नीचे नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ आसमान हो और हम आसमान के पेट में ही चल रहे हों। इससे मालूम हुआ कि आसमान की बुलंदी बहुत है और चारों तरफ जमीन के इस तरह से हर तरफ आसमान है। इसीलिए हम कहते हैं भाई ऊपर वाला जाने। इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम हैं वहां भी ऊपर आसमान, और जिधर भी जो है हर तरफ उसके ऊपर आसमान ही है, इसलिए सबके ऊपर है। मेरे भाई, अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत। फिर फरमाया कि एक सफ को फिर 73 सफों में तकसीम किया गया, तो 72 सफों में जिन्नात और सिर्फ एक सफ में इंसान थे। इससे पता चला कि इंसानों की मजमूई तादाद के मुकाबले 72 गुना है जिन्नात।
لیکن وہ یوں ہی نہیں پھرتے خواہ آوارہ چور چکور اس طرح کہ صاحب کوئی بھی کہنے لگ گئے مجھ پہ تو جنات آ رہے ہیں، اور عام طور سے عورتوں پہ بہت عام ہے جنات. ذرا سا اگر ادھر کو درد ہو گیا تو تب جنات آ گئے، ادھر کو ہو گیا بھوت آ گئے، ادھر کو آ گیا کچھ آ گیا. وہ ٹھالی پھر رہے کیا وہ اسی کام کے لیے؟ بڑے حسین ہونا کہ چڑھ بیٹھے کوئی طریقہ آئے، بیکار کی بات ہے. انہیں کہاں فرصت رکھی ہے بھائی؟ اکا دکا کہیں 50,000 میں ایک آدھ کے ساتھ میں کسی نے ویسے ہی چھیڑ چھاڑ سی کر دی، موٹ بھیڑ سی کر دی، ہو گیا. باقی تو عاملوں کے مزے آ رہے ہیں. اور ایسے ایسے ہنر لائیں گے نکال کے 72 قبیلوں کو چڑھا دیں گے تم پہ. یہ تو ہمارا تو ذوق چلتا نہیں اس میں، ورنہ تو اگر چلانا چاہیں تو خوب چلا دیں گے کہ لے بھائی یہ جنات کو حاضر کرنے کی ہے اور یہ جنات کو بھگانے کی ہے اور یہ، اور تمہارا بھی الو بنا دیں گے 1 منٹ سے پہلے. کہہ رہے کہ صاحب دیکھو جی ابھی جنات حاضر ہو جائیں گے، کہہ رہے پڑھ دو بھائی دعا 3 مرتبہ پڑھا نا، مل اشفا بل اشفا بل اشفا مل خشفا مل خشفا مل خشفا ناس ارسلنا ثم لكن بحق سلیمان ابن داؤد حاضر آیت مار دو پھونک. ارے بھائی کچھ نہیں رکھا انہوں نے. اس کے بعد بھگانے کی بھی، ان کو بھگانے کا منتر آ گئے بھائی. اب وہ دیکھیے جو ڈھونگی ہوگا نا ڈرامائی، وہ بھی سمجھ جائے گا عامل کی زبان کے کہاں بول رہا ہے کہ دیکھو جی میں حاضر کروں گا ابھی. اور دیکھو جی کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، آپ ان کی پرابلم کو دور کر دینا، کچھ ہو سکتی ہے ان کو، تو وہ سمجھ جائے گا عامل کی زبان کو کہ میری بھاشا بولنا ہے. اب وہ اپنے کھل کے بول دے گا دیکھو میں اسے حاضر کرتا ہوں، پڑھ کے دعا مار دی پھونک، تو وہ تو کر دے گا اپنا ڈرامہ شروع. ہاں جی کیوں آئے ہو؟ وہ بتائے گا ایسی پرابلم ایسی پریشانی بتائے گا کہ جو تم اس سے دستبردار ہو جاؤ اور وہ اپنا موج مارے. اگر عورتوں سے کوئی گوبر اوبر کا کام کراتا ہوگا، کچھ اسے گندگی بہت ناپسند ہے، میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے، قطعی گندگی کے پاس نہ چلی جائے. یہی تو پرابلم تھی، یہی تو آ رہے تھے جنات. جوان ہو گیا بچہ ہو یا بچی، شرمانا نہ، میں بھی نہیں شرما رہا ہوں تم بھی مت شرمانا. جوان ہو گئے، کتنی عمر ہو گئی؟ کہا 28 سال ہو گئی. کتنی عمر ہو گئی؟ 34 سال ہو گئی. کیا بات ہے شادی کہ یار تھوڑا سا بھی کاروباری اعتبار سے کمزور ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے چکر میں اڑ گیا دوسرے پیروں پہ چڑھ کے، تمہارے ہاتھ سے گیا. تم تلاش کرتے رہ جائیو کہ میں شادی کروں اس کا، اور وہ کسی اور جگہ اپنا سیٹ ہو گیا. بہت نزدیک کی بات ہے، ابھی آج کل کی بات ہوگی، بہت نزدیک. یہیں آپ کے تعلق داری میں الو بنا کے کسی لڑکی کا اور کورٹ میرج کرا کر کے، اور اپنا جب تک چاہا اس کے ساتھ میں موج مستی کری، اور اس کے بعد خاموشی سے اپنا دلہا بن کر کے اور اپنا برادری میں ریت رواج کے ساتھ میں نکاح کے لیے دلہا بن کے گاڑی میں جا رہا ہے. معلوم نہیں کس طرح سے مخبری ہو گئی، پولیس کو لے کر کے وہ آئی، راستے میں چھاپا مارا، اسے دلہے کو گرفتار کیا اور اس لڑکی کے پاس بٹھایا اور ان سے کہہ دیا کہ جاؤ جی اس کا نکاح بہت پہلے سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. چل علاقے میں ذرا ڈھونڈ کے دیکھ لینا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچائی ہے نہیں اس میں. میں تو کہیں نہیں کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے ان ظالموں کے ساتھ. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ناک کی بنیاد پر، کہ ناک لمبی ہو گئی صاحب، اگر کبھی ایسا دیکھے کہ ایسا ہو رہا ہے اور مسلم ہیں آپس میں ایسا ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، اور یہ کہنے لگ گئے کہ صاحب ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور ایسے حالات بن گئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں بے عزتی کرانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ مسلمان ہے کرنا ہی کرنا ہے، چپکے سے عزت کے ساتھ نکاح پڑھاؤ 4 آدمیوں کے بیچ میں، اور تمہارا دان رہے سب بچ گیا، موج مارو اپنے گھر میں. چل بھائی اسے لے کر کے چل. جب تمہیں رہنا پسند ہے تو جائز طریقے پر نکاح کے ساتھ رہو. اب کہیں گے نہیں جی چاہے ہم اپنی کو مار دیں گے اور کاٹ دیں گے. تو کیا کاٹے گا؟ تیرے بس کا کاٹنا ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ میں سلام دعا کرتا ہی کیوں یا کرتی ہی کیوں؟ نہیں ہے بس کا، تربیت نہیں ہو رہی ہے اولاد کی، نہیں دھیان ہے اولاد کے اوپر.
بڑے بڑے موبائل ملیں گے اور اندر گھس کے بہار کی کارگزاری ہے، ایک لڑکی نمازی، تہجد گزار، پڑھی لکھی، سب کچھ، لیکن معلوم نہیں گھر میں رہتے رہتے ہی موبائل کے ذریعے کون سا ایپ تھا جس کے ذریعے کسی غیر مسلم سے وہ ہو گیا، تعلق ہو گیا، اور اسی کے ذریعے سے وہ گھر سے نکل گئی۔ اور یہ تحقیقی بات ہے، آوارہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کی، انسانوں کی اور جنات کی، تو دوسری طرف چلی گئی تھی بات خامخواہ۔ تو جب ان کی بنائی صفحے تو 72 گنا فرشتے اور ایک میں انسان و جنات، پھر اس کے بعد صفحے لگائی 73 تو 72 گنا 72 صفحے جنات کی اور ایک صف انسان۔ اور برداشت دیکھیے خدا کتنا حلیم ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ پھر ایک صف جو بچی تھی اس کی 73 بنائی، 72 صفوں میں کفار اور ایک صف میں صرف مسلمان۔ معلوم ہوا مسلمانوں سے 72 گنا زیادہ پوری دنیا میں کفار ہیں۔ یعنی یہ وہاں سے لے کر کے چلیے آدم علیہ السلام سے، اور جہاں تک یہ دنیا جائے گی وہاں تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ان میں کفار 72 گنا زیادہ ملیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہے، اور اس 650 سال میں پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ کتنے تھے کفار؟ سارے ہی کفار تھے، ایک آدمی بھی مومن نہیں تھا اس زمانے میں، اس لیے تعداد بہت بنی۔ پھر اس کے بعد جو ایک تعداد مسلمانوں کی ایک صف بچی نا، سن لو، اسے بھی سن لو، ایک صف میں جو مسلمان بچے اس میں پھر اللہ نے 73 صفیں بنائی جو مسلمان کہلانے والے ہیں۔ ان مسلمان کہلانے والوں میں پھر 73 صفیں بنائی۔ فرمایا 72 صفوں میں وہ جو اپنی بدعملی سے گمراہ ہو گئے، اور ایک صف میں صرف وہ کہ جو راہ راست پر رہے، جو اچھے انسان رہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی 72 گنا گمراہ ہیں اور ایک گنا راہ راست پر ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اپنی گمراہی کی وجہ سے، ایک بچے گا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارے گا وہ تو بچے گا، باقی اپنی گمراہیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کہنے کے لیے مسلمان کتنے فرقے ہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، ہم اپنے آپ کو کہیں اگر ہمارا عمل صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اور ان کے اعمال کے مطابق ہے، ان کے کردار کے اعتبار سے ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم مقصد پر کامیاب ہیں، اور اگر ہمارا عمل ان کے خلاف ہے تو سمجھ لو ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان و جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کے معنی یہ ہے کہ اپنی اطاعت، فرما برداری اور تابع داری کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہر حال میں آدمی اللہ کی عبادت پر قائم رہے، یعنی اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے، جو اللہ کے احکام ہیں ان پر چلتا رہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے، آوارگی کے لیے نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کھانا کمانا دھندے چھوڑ دے، کھانا کمانا بھی وہی معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ جب آدمی کا دھندا ہم نے سمجھا عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت بس صرف اس کا نام ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، نفلیں پڑھتے رہیں،
اور تسبیحات پڑھتے رہیں، کسی سے مرید ہو گئے صاحب اس کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتے رہیں، اس کا نام ہی عبادت ہے۔ ایک تو کم کر بھائی اس کا نام ہی تھا عبادت ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ عبادت اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ اس میں نماز بھی آ گئی اور اس میں معاملات بھی آ گئے، معمولات بھی آ گئے اور معاملات بھی آ گئے۔ یہ جو ہماری خرید و فروخت ہے اور معاملات ہیں، یہ جو دکانداری ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، اگر ان کے اندر دھوکہ بازی رہی اور ان میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ کیا تو سمجھ لو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اگر تجارت ہماری بالکل فقہ کے مطابق اور اللہ کے منشا کے مطابق رہی تو یہ عبادت ہے۔ نکاح بھی عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، لیکن اللہ کی منشا کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب صاحب کر رہے ہیں تجارت اور اس میں دین اور شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، یہ تو کہہ دیں گے کہ صاحب دعا کرا دیجیے، بچوں کو بھیج دیجیے، قرآن پڑھ دیں گے، تو سائر دکان ہے، بچے نے دکان کھولی، دعا کری اللہ کاروبار میں برکت کرے، لیکن یہ معلوم ہے کہ کاروبار کی کیا کیا حدود ہیں اور کاروبار کس طرح کرنا چاہیے، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کو پتا تو عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر۔ تجارتوں کے اندر اپنی آزادی، اس لیے میرے بھائی اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کی پیدائش عبادت کے لیے کی ہے، آزادی کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، فرما برداری کی زندگی گزارنے کے لیے کی ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو داخل کر لیا اور اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھا، نہ سیکھا، قرآن کریم کو نہیں سیکھا، علماء سے واسطہ نہیں رکھا اور مسائل کو نہیں جانا، تو یہ آوارگی ہے، آزادی ہے، اپنی منشا سے زندگی گزارنا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارا کلمے کے اوپر آخیر فرمائے اور نتیجہ کار اللہ تعالی ہماری کلمے پر موت فرمائے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے بدعمل کی کہ وہ کتنے دن اللہ کی طرف سے سزا بھگتتا رہے۔ کوئی ایک آدمی آپ چلو فلاں آدمی سے دعا کرا لے، مولانا صاحب دعا کر دینا، مولانا صاحب نے دعا کر دی، بیاجر نے بیاج نہیں چھوڑا، رشوت خور نے رشوتیں لینی نہیں چھوڑی، جو معاملہ جس کا چل رہا تھا، شراب پینے والے نے شراب نہیں چھوڑی، جوا کھیلنے والے نے جوا کھیلنا نہیں چھوڑا، اور جو دلالی کرنے والے ہیں انہوں نے دلالیاں، ناجائز دلالیاں نہیں چھوڑی، دھوکہ بازوں نے دھوکہ دینا نہیں چھوڑا ہے۔ کس بات کی دعا کرا رہے ہو پھر؟ کس بات کی قرآن خوانی کرا رہے ہو؟ جب تک معاملات کے اعتبار سے ہم کھڑے نہیں اتریں گے تو پھر اللہ کی محبت اور اس کے دعوے کرنے پر ہی محض بھروسہ نہ کرو کہ صاحب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے سے، اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے 99 گنا یا 70 گنا زیادہ کرتا ہے۔ محبت تو کرتا ہے پر مار دیکھیے اس کی، جب وہ مارنے پر آئے اور پکڑنے پر آئے تو کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر سدھار لانا بے حد ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں مال اور اولاد یہ ہمارے لیے نہایت ہی فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی مال کی محبت آدمی کو اللہ کی یاد سے ہٹاتی ہے اور کبھی اولاد کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بھائی آدمی کاروبار پہ جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار بچے پالنے ہیں، اولاد پالنی ہے، گھر چلانا ہے، تو پتہ چلا کہ اولاد کے لیے اور مال کما رہا ہے، مال کی محبت ہے کما رہا ہے، بچے پالنے ہیں۔ آپ یاد رکھنا اگر اولاد کی محبت میں کمایا ہوا مال شریعت کے خلاف ہوا تو یہ دونوں چیزیں، مال بھی اور اولاد بھی، دونوں ہماری آزمائش کا ذریعہ بن گئے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت یہ اس میں ہے، نہیں پانی کی ضرورت نہیں، گلے میں تو سری ہے،
لیکن یہ جو آواز میں بتایا تھا نا کہ یہ ہم لوگوں کو نہیں بخشتا، یہ تو اس میں ایک وہ ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے، وہ بٹن دب جائے گا تو یہ جو اس کی وہ آ رہی ہے یہ اندر کو جا کر کے وہاں سے نکلے گی، ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ورنہ عام طور سے آپ نے میری تقریر سنی، اسی لیے تو نہیں میں چل پا رہا اس کے اوپر۔ جو بولنے کا میرا ایک اپنا انداز ہے، میں نے اس میں بولتے ہی دیکھ لیا تھا کہ چل نہیں پانے کا، اگر میں ذرا بھی آواز اٹھانے کی کوشش کروں تو فوراً یہ ڈاؤن کر دیتا۔ اور جب تک اپنی رو میں نہیں چلتا آدمی، ورود بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھو جی، مال کمانے کے لیے ناجائز دھندے اختیار نہ کرے کوئی۔ رمضان سے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، ادھر کھتولی سے آگے تھا ننگلا، کھوکنی ننگلا، میں حرام اور حلال کے اوپر بول رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس میں مبتلا ہو، اور انہوں نے اپنی بات کہنی شروع کر دی، کہنے لگے جی آپ کو کس نے بتایا، کون بتا رہا ہے یہ چیزیں بھی، وہ جو حرام کی لسٹ تھی نا وہ میں نے بتلا دی، یہ چیزیں غلط ہے، جسم کے اندر اگر اتریں گی تو جسم کا تعلق خدا سے، روح کا تعلق خدا سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر آدمی حرام کھائے گا، حرام پیے گا تو اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر اچھی چیزیں، حلال چیزیں کھائی جائیں گی اور اللہ کی عبادت کی جائے گی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ وغیرہ تمہیں کس نے بتا دیا جی یہ بھی کہ، اور کون رک رہا تمہارے میرے سے، کتنا ہی وہ کہہ لو اور یہ کر لو، مطلب کل ملا کر کے اس کا ذہن یہ تھا کہ ان باتوں سے ہٹو، کیونکہ وہ بور ہو رہا ہوگا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں گی تبھی تو آج کل تو یہ پوچھنا پڑے گا ہمیں، بھیا تمہارے حساب کی کیا بات ہے، کیا کہیں، تبھی جا کر کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ بھیا کس کے حساب کی کیا بات ہے، کیا کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے خلاف چلا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ بیاج دے، بیاج اب ہو سکتا ہے اللہ رحم فرمائے، بیاج کا کاروبار تو آج کل بہت چل رہا ہے، وہ آ جاوے ہیں قسط، آسان قسطوں کے اوپر 20,000 25,000 30,000 کے صاحب عورتوں کو دیں گے، مردوں کو نہیں دیں گے، بہت سارے علاقوں میں چل رہا ہے، عورتوں کو دیں گے صرف۔ کیوں بھائی عورتوں کو کیوں دے گا؟ شوہر اگر کہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں آؤں گا، کہا بالکل نہیں ملے گا، 4 آنے نہیں ملیں گے، خالص عورت کو بھیج دے اور 20-30 ہزار روپے لے لے۔ اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ جی ٹھیک ہے اپنا کچھ تو گزارا ہوگا، ٹھیک ہے چلی جائیے۔ کسی عورت کو بہلنے کی بنا لیا ایجنٹ، اور اس نے تشکیل کر کے محلے سے عورتوں کو اور انہیں دلوا دیا، وہ بھی مرد وہ ہوتے ہیں، مسلمان ان میں نہیں ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے، اور پھر تنہائیوں میں ان کی میٹنگیں کرا کے اور جاؤ جی تنہائی میں ساری باتیں ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تحقیق کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، اگر وہ قسطیں ادا ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو کمپرومائز ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے کیس ایسے ہیں جو کمپرومائز کے کیس ہیں اور چھاپے پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس طرح کی باتوں میں نہ مبتلا ہو۔ یہ مال فتنہ ہے، جتنا اس کے فتنے سے بچا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں اگر اس مال کا نہج صحیح ہو جائے، اس کے کمانے کا راستہ صحیح ہو جائے اور خرچ کرنے کا راستہ صحیح ہو جائے، پھر اللہ کی قسم مال عبادت ہے، مال کمانا بھی عبادت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا ہے، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کے یہاں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے کمایا ہے، سوال ہوگا، جواب دیں گے کہاں سے کمایا ہے۔ جتنے کمائی کے ذرائع ہو سکتے ہیں سارے ذرائع کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے پوری زندگی جو کمائی کی ہے کہاں سے کمائی ہے۔ اب بتا دیا جائے گا کیا اللہ کے یہاں، اگر حلال راہوں سے کمایا ہوگا جان چھٹی پڑی ہے، اور اگر حرام راہوں سے کمایا ہوگا تو پھنسے پڑے ہیں۔ یہ سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ یہاں تک کہ اگر کوئی بھی لے لیجئے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون ہے وہ کون نہیں ہے، مال سبھی کما رہے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ ہر آدمی کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ تیری کمائی کا راستہ حرام ہے یا حلال ہے۔
کیونکہ اندر اترتا ہے حرام، خدا سے تعلق ٹوٹتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ذرائع پوچھے جائیں گے کہاں خرچ کیا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا ہے مال. بہت سارے ذرائع خرچ کرنے کے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذرائع. ابھی مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے ایک صاحب نے صرف سگائی کی ہے. سگائی ہمارے علاقوں میں سگائی بولتے ہیں، یعنی لڑکے کو یا لڑکی کو اپنانا، اسے روکنا، اس کا رشتہ طے کرنا، یہ کیا ہے. تقریباً 2 کروڑ کا تخمینہ لگانے والے لگا رہے ہیں. سگائی میں 2 کروڑ کا تخمینہ ہے، راہ خدا میں دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. اللہ یہ پوچھے گا تم نے مال کہاں خرچ کیا ہے. کوئی تک ہے یہ پڑی ہے مسجد، دیکھو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ پڑی ہے مسجد کے نام سے، اور اس کی حالت دیکھیے. یہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے. آج اگر اس کا بھرا ہو گیا، صرف اس کی کرسی بنی ہوئی ہے، یہ خدا کا گھر ہے. اسے اوپر تک بنائیے تب بھی یہ خدا کا گھر ہے، اور اگر یہ ایسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے، چھپر ڈال دیا، تب بھی یہ خدا کا گھر ہے. خدا کا گھر تمہیں اپنی زبان حال سے آواز دے رہا ہے، مسلمانوں میں خدا کا گھر ہو، آؤ میری طرف آؤ. خدا نے تمہیں دیا ہے، تم اپنے گھروں کو بھی تو بنا رہے ہو، کم از کم میری طرف آئیے، مجھے بنائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعدہ فرمایا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، یعنی مسجد میں کچھ بھی کام کرایا، جس کا موقع پوری بنانے کا ہے پوری بنائی، یا جس کا موقع 10 اینٹ دینے کا ہے اس نے 10 اینٹ دے دی. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل تعمیر کرتا ہے. اگر اس پر کوئی مولوی کہے کہ کسی کو محل چاہیے جنت میں، گردن جھکا کے بیٹھ جائیں گے، حالت خراب ہو جائے گی، پسینہ آ جائے گا. اس لیے کہ یہ جنت ابھی دیکھ نہیں رہی ہے. جو چیزیں دیکھتی ہے ان کے اوپر یقین کرتے، جو چیزیں دیکھتی نہیں یقین نہیں کرتے. بہت ساروں سے پوچھا جاتا ہے جی مالدار ہے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہا صاحب بیٹا نہیں ہے. تو کمائی تو ہو رہی ہے نا، بیٹا نہیں. یا بعض کہیں کیا کر رہے ہیں؟ پڑھا رہے ہیں، فلاں کورس کرا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم دے رہا ہوں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہا. اس سے پوچھے کوئی اعلیٰ تعلیم کسے کہہ رہا ہے؟ ذرا ہوش ہے تجھے؟ اعلیٰ تعلیم کسے کہہ رہا ہے؟ ہوش ہے؟ خدا کے قرآن سے اور خدا کے کلام سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ خالق ہے. اللہ کا کلام سارے کلاموں کا سردار ہے، اور جب وہ خدا کا کلام سب کا سردار ہے، جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا ہے، وہ قرآن، جس نے عام آدمی کو حافظ قرآن بنا دیا، خدا بھی حافظ ہے، بندہ حافظ ہو گیا، بڑی سعادت ہو گئی. خدا کا کلام خدا کے اندر سے نکلا، خدا کی ذات سے نکلا، اور بندے کی ذات میں داخل ہو گیا، بندے کے اندر اتر گیا، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جوڑ دیا. دنیا میں کون سا علم ایسا ہے جس کی نسبت اتنی بلند و بالا ہو؟ پھر کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم. کون سی ہے وہ اعلیٰ تعلیم؟ کہنے لگے صاحب میں اپنے بچے کو IAS بنا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو مثلا لاء کرا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹری پڑھا رہا ہوں اور MA کرا رہا ہوں اور یہ کرا رہا ہوں. یہ ہے اعلیٰ تعلیم؟ اسے ہی کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عصری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم نے بچے کو تعلیم دی ہے، بے شک ضرورت ہے اس کی، لیکن اعلیٰ کہنا یہ کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ کا مطلب ہے جو سب سے بلند و بالا ہو، اور اگر تعلیم سب سے بلند و بالا یہی ہے، پھر قرآن کا حکم کیا ہے؟ مولانا صاحب آپ کو اتفاق ہے کہ اختلاف ہے؟ اور چلیے ہم آپ کو اس کی مثال آپ ہی سے نکلوا دیتے ہیں. آپ کی اگر یوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یوں تو آئے گا. ایک قرآن کریم ہم اٹھا کے لاتے ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ناپاک چھو دے گا کوئی؟ ہاں یا نا میں جواب دو. نہیں چھو سکتا نا؟ اور جسے تم اعلیٰ تعلیم کہتے ہو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. پہلے تو یہی دیکھ لیجئے. نمبر 2،
قرآن کریم کو میں آپ کے درمیان لا کے رکھتا ہوں اور آپ قرآن کریم کو یہاں نیچے نہیں رکھ سکتے ہو، کہو گے نہیں یہ بے احترامی ہو جائے گی اس کی۔ تیسری چیز، میں قرآن کریم لاتا ہوں، تپائی کے اوپر رکھ دیا یا رحل کے اوپر رکھ دیا اور آپ سے کہتا ہوں آپ کیا پڑھ رہے ہو، آپ کہو گے وکالت، میں کہوں گا کتاب لا قرآن کے اوپر رکھ دے، آپ کی ہمت سے باہر ہے کہ آپ اسے قرآن کے اوپر رکھ دو۔ رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے ہو نا۔ کاغذ ہی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام بھی کاغذ پر ہی لکھا ہوا ہے، وہ بھی کورس جو پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پر آپ کو حصی اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ساری کتابیں لے کے آؤ، ساری ڈگریوں کی کتابیں اٹھا کے لاؤ۔ آپ نے وکالت کی، انجینئرنگ کی اور ساری کتابیں لا کر کے رکھ دی، آپ سے کہا جائے ان کے اوپر قرآن کریم رکھ دو، آپ بہت آسانی سے کود کر کے قرآن شریف اس کے اوپر رکھ دو گے، لیکن آپ سے کہا جائے سب کے نیچے قرآن کریم کو رکھ دو، آپ نہیں رکھ سکتے ہو۔ آپ بتائیے سب سے اوپر جب قرآن رکھا گیا تو اعلیٰ کون ہوا؟ قرآن ہوا۔ تو یہ جو ان میں لکھا ہوا ہے، جب قرآن سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو بھیا جو پڑھنے والا ہے وہی اعلیٰ ہے، اور جو اس میں تعلیم ہے بس سمجھ لو تعلیم قرآن ہی اعلیٰ ہے، اسے آپ تعلیم کہیں لیکن اعلیٰ تعلیم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم سے اعلیٰ کسی اور کو سمجھے۔ یہ قرآن کے حافظوں کا مسئلہ ہے۔ جب ایک کاغذ قرآن کریم کے الفاظ کے اتر جانے کے بعد سارے کاغذوں میں اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو یہی حال ایک حافظ قرآن کا سمجھ لو کہ جب انسانوں کے دل کسی بھی طرح سے کسی بھی علم سے بھرپور نہ ہو اور اللہ کا کلام کسی کے اندر اتر جائے اور باقی اللہ کے کلام سے خالی ہو، تو جس کے اندر اللہ کا کلام اترے گا وہی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا یہ ہے ہماری سعادت۔ باقی جگہوں پہ خرچ کرنا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سعادت، یہ غلط ہے بھائی، جائز جگہوں پہ خرچ کرنا جائز اور ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنا ناجائز، اور جائز جگہوں سے کمانا جائز اور ناجائز جگہوں سے کمانا ناجائز۔ مثلا بیاج کے راستے سے کمانا ناجائز، کیونکہ بیاج حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے تو شراب کا کاروبار بھی حرام ہے۔ رشوت حرام ہے تو اس کا پیسہ بھی حرام ہے۔ چوری حرام ہے تو چوری کا پیسہ بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ ڈکیتی حرام ہے تو اس کا پیسہ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ جو جائز جگہ ہیں وہیں سے کمایا جائے، ناجائز جگہوں سے کمانا۔ جب مسلمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ کا قائل بھی ہو اور حرام راستوں کے اوپر جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں، حرام اور حلال دونوں یکجا نہیں ہو سکتے ہیں۔ حرام الگ ہے، حلال الگ ہے۔ ہم حرام سے بچنے اور حلال کو اختیار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ باتیں آپ یوں نہ سمجھے کہ صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے دل میں ڈال دی، آپ کے علم میں آ گئی، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یوں فرمایا تھا کہ لوگوں میں نے تمہیں سارا دین پہنچا دیا، تو سب نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول پورا دین آپ نے پہنچا دیا، تو آپ نے فرمایا تھا گواہ رہو، اب جو تمہارے پاس علم ہے اسے ان کو پہنچاؤ جو تمہارے پاس اب موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو جلسہ تم سنتے ہو وہ صرف سننا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باتیں تم جلسوں سے سن کر کے جاؤ ان باتوں کا چرچا اپنے دوستوں میں کرو، اور اپنے عمل کے اندر بھی ہم لائیں، اپنا عمل بھی اس سے سدھارے، اور جب کبھی اس کے خلاف آئے تو ہم فوراً یوں کہیں نہیں یہ بات ناجائز ہے، یہ کام ناجائز، یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ کیا ہمیں ایسا سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے آپ۔ سوچنا چاہیے نا۔ بس یہ چند باتیں تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی ہیں، ان چند باتوں کے اوپر ہمیں سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ابھی میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو حالات تھے وہ کچھ اور تھے، اور لاک ڈاؤن کے بعد میں حالات بدل گئے۔
ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ مدرسوں کے لیے چندہ کرتے تھے تو بڑی آسانیاں تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہم بھی خادم الاسلام کا ہاپوڑ کا چندہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت حالات آ رہے ہیں سامنے، بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے بچوں کے اندر بھی یہی ہو رہا کہ پہلے بچے پڑھنے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بہت مہیا ہوتے تھے مدرسوں میں، پتہ چلا کہ صاحب کمرے بھی بھر گئے، برآمدے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور ادھر صحن میں بیٹھے ادھر پیڑ کے لیے نیچے بیٹھ گئے۔ اور اب جو دیکھ رہے ہیں کہ مدرسوں میں بچوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، کمی ہوتی جا رہی ہے، آخر وہ بچے کہاں ہیں، کہاں گئے؟ پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں تو کیوں کھیل رہے ہیں؟ یہ حساب ہمیں دینا ہوگا، ایک روز قیامت کا دن ضرور ہوگا۔ اور یہ جو ہماری اولاد ہے، اگر ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی ہوگی تو خداوند عالم کے سامنے یہ اولاد شکایت کرے گی، اور اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، یوں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ان کی مانی ہے، یہ ہے ہمارے ذمہ دار، یہ ہے ہمارے چیئرمین قسم کے لوگ، یہ ہے ہمارا باپ ہے، ماں ہے، یا ہمارا سرپرست ہے، ان کی مانی ہے، ہم نے کیا کرتے جدھر انہوں نے لگا دیا ادھر لگ گئے، ان کو ڈبل عذاب دو، ان کو مارو، دو گنا مارو، کیونکہ ہم انہی کی وجہ سے بھٹکے ہیں، گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں کبھی ہدایت کی باتیں نہ سمجھائی، نہ ہمیں ہدایت کے راستے کو دکھانا، نہ ہمیں کسی ایسی جگہ چھوڑا جہاں سے ہدایت ملتی۔ اب بتائیے یہی اولاد شکایت کرے گی، پٹوائے گی، پٹوانے کے اور کام کر رہی ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے بچوں کے اوپر خوب دباؤ دو، 7 سال کا ہو جائے، نماز کا جو حکم ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، 10 سال کا ہو جائے سختی کرو اس کے اوپر، نمازیوں سے مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد یہ ہے جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے قرآن کریم کی تعلیم سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہمیں کوئی اسکولوں کی مذمت کے لیے تھوڑا ہی بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں اسکولوں کے اندر تعلیم ہے، اسے حاصل کریں، ضرورت ہے، لیکن جہاں عقیدے کی بات آتی ہے، اگر عقیدہ کسی جگہ خراب کرایا جا رہا ہو، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے جہاں عقیدہ خراب کرایا جا رہا ہو یا عقیدہ خراب ہو رہا ہو، نہیں، عقیدوں کا اگر تحفظ ہوتا ہے عموماً وہ مدرسوں کے اندر ملے گا۔ قرآن آیا ہی ہدایت کے لیے ہے، قرآن کریم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی ترجیح دیتا ہے دوسری چیز کو، یہ صحیح نہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اگر سیکھتا ہے تو نور علی نور۔ آپ سمجھ لینا میری بات کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، آخر چل رہا ہے بالکل، اب دعا کا وقت ہے، ختم کر رہے ہیں بات کو۔ ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھانے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور جن لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف نہیں، دینی تعلیم کی طرف نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہی لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اولاد امانت ہے ہمارے پاس، اس کی نگرانی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس سے غافل نہ رہیں۔ یہ مدرسے یوں ہی نہیں کھلے ہوئے ہیں، یہ مدرسے اس لیے کھلے ہیں کہ آپ ان مدرسوں کی آبیاری کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، مالی ضرورتیں پوری کریں، اور بچوں کو انہیں پیش کریں کہ بچوں کو پڑھائیے۔ اور جن مدرسوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہو، مثلا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اسکولی تعلیم نہیں ہے، لائیے، بیٹھیے مدرسے میں مولویوں کے پاس بیٹھیے اور کہیے خرچہ ہم پورا کریں گے، آپ 2 ماسٹر رکھیے، 5ویں تک کی تعلیم کا نظام بنائیے، اور مانیتا نہیں مل رہی، اور سرکار میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پیسہ لیے بغیر آپ کو مانیتا نہیں دیتے، پورا گاؤں مل کر کے کہے مانیتا ہم دلوائیں گے، کتنی ضرورت ہے، کہا ادھیکاری 5 لاکھ روپے مانگ رہا، کہا 6 دیں گے ہم، اس کو مانیتا پراپت۔ آپ اس طرح سے اگر مدرسوں کے اندر یہ سسٹم لایا جائے، سیٹ کیا جائے، تو اپنے پاس میں ہم پلس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہمیں اسکولی تعلیم بھی ملی ہمارے بچے کو، اور قرآن کی تعلیم بھی ملی، اس کا عقیدہ بھی محفوظ رہا۔ اور اگر بچے کو بنیادی طور پر تعلیم دین مل گئی تو پھر زندگی میں کہیں بھی گھومتا رہے، انشاءاللہ اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں جو بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں نا، رونا پڑتا ہے، خدا کی قسم، یہ بچے اور بچیاں جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ ارتداد سمجھتے ہو؟ ذرا سا کوئی وہ ہو جائے، تعلق داری ہو گئی،
اور نکل گئے، محبت کی راہ سے نکل گئے، ایمان کا سودا کر لیا، کہیں جا جا کر کے شادیاں کرا رہے ہیں۔ یہ لاکھوں لاکھ بچے بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بنیادی تعلیم اگر مضبوط ہوگی تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ بچے بگاڑ کی طرف اور ایمان کے سودے کی طرف نہیں جائیں گے۔ انہیں کفر اور ایمان کا فرق بتایا جائے کہ کفر جہاں تک جائے گا اللہ نے فرما دیا ہم کبھی نہیں بخشیں گے اس کو، اور ایمان اگر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر رہا، عمل کوئی بھی نہیں رہا، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخشے گا۔ اس لیے یہ فرق سمجھایا جائے بچوں کو کہ کفر کا تقاضا ہے ہمیشہ جہنم اور ایمان کا تقاضا ہے ہمیشہ جنت۔ جب ہمارے بچے اس کو سمجھ لیں گے، اور یہ مدرسوں میں بتایا جاتا ہے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو، 6-7 کلمے یاد کرا دیے، ایمان مفصل مجمل یاد کرا دیا، موٹی موٹی باتیں دین کی بتا دی۔ جب اس کا عقیدہ اللہ پہ اتنا مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس سے بھٹکنے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف متوجہ کریں گے اور مدرسوں کے اخراجات کی ذمہ داریاں گاؤں والے اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان معروضات کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ بھائی امید کر لیں، ہو بھی رہا ہے عمل، اور بڑھ چڑھ کر کے عمل کیا جائے گا۔ اسکول میں پڑھاؤ، محنت سے پڑھاؤ، لیکن بھائی قرآن سے غافل مت بناؤ۔ جو قرآن سے غافل بنا اس کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے کہ کہاں جا کے بھٹک جائے۔ اس لیے میں اس پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مکتب کی تعلیم اور مدرسے کی تعلیم کا ہونا تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا ہی کو ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ زندگی بھر ہم کہاں بھٹکے کہاں نہیں، اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان کے اوپر ہمیں قائم دائم رکھے، اور جو فلاح و بہبود کے کام ہے ان کاموں کو لے کر چلنا ہے بے حد۔ مثال کے طور پر مسلمانوں دیکھو، میں کہتا ہوں دیر ہو رہی ہے اور مجھے تم سے زیادہ دیر ہو رہی ہے، مجھے تم سے بہت دور جانا، تم تو یہاں سے اٹھو گے اپنے گھر کو چلے جاؤ گے، مجھے ہمارا لمبا جانا ہے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، یہ دیکھو گاؤں میں فلاح کے کام، فلاح کا مطلب ہے ایسے کام کہ جس سے قوم کو فیض پہنچتا ہو۔ ہمارا پیسہ شادی بیاہوں میں خرچ ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارا شادیوں میں جا رہا ہے۔ اگر ہم شادیوں کو اپنی سادہ بنا لیں اور رک جائیں، کوشش کریں کہ کم کر لیں۔ میں نہیں کہتا ایک دم سے تو نہیں ہوا کرتا، اگر 10 لاکھ روپے کوئی خرچ کر رہا ہے 10 میں سے 5 کر لیں۔ میں جائز تو نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن کہہ رہا ہوں کہ تدبیر ہے کہ بھئی ایک دم سے سارا کام نہیں ہو سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر لیں۔ اور یہ جو ہماری عورتیں ہیں نا، قانون تو وہاں سے رسم و رواج کے وہ بنا کے دیتی ہیں، اور مرد بیچارہ مجبور ہے انہیں اجی اب تو یہ چل رہا ہے، اجی اب تو چٹھی کے ساتھ بھی کچھ سونے چاندی کی چیزیں بھی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے، اب تو یہ بھی چل رہا ہے۔ ارے بھائی جتنی یہ رسمیں ہیں نا، یہ جو ہے نا ہوم منسٹر گھر کی یہ بنا کے دے میں قانون، یہ گھر کی امت شاہ کی طرح سے وہ ہے نا، یہ قانون بنا کے دیتی ہیں، علی یہ چل رہا۔ اب مرد کو پتہ نہیں بیچارہ کہاں سے مر کھپ کر کے چند پیسے جمع کرتا ہے اور سیکنڈوں میں اڑوا دیتے ہیں۔ ان کی کوئی سہیلی آئے، ملنے والی آئے، لیکن جوڑا ضرور دینا ہے۔ ارے بھائی ان سے پوچھ تو لو، تو امام صاحب ہے بیچارے، کیا کما رہے ہیں وہ؟ اس کی تو امامت بھی ادھاری ہے، اس کے تو سال کے اخیر میں جمع ہوئے جو لائے ہو بھائی امام صاحب کے پیسے لیا ہو، بھائی امام صاحب کے پیسے لیا ہو، بھائی بڑی اس سے تو اکٹھے کیے جامع ہیں، اڑوا دیے۔ وہاں نہ امام بچ رہا، نہ مولوی بچ رہا، نہ حافظ جی کوئی نہیں بچ رہا، سب کی گھر والی ایک سے مزاج کی، چھوڑتی نہ ہے اپنی سہیلیوں کو جوڑے دیے بغیر، نہ ناک کٹ جائے گی ان کی۔ کمال ہے یار، ہمارے دوست آوے ہیں، چائے پلائی چلتا کر دیا، تمہاری آتی ہے ملنے والی، جوڑا ضرور دو گی صاحب، اور ایک کو گود میں اور ایک کو کندھے پہ جو لاتی ہیں اسے بھی دو گی۔ یار یہ کام کوئی طریقے ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ کیوں خواہ اپنا مال برباد کر رہے ہو؟ کیا ہے یہ؟ اور شادیوں میں دنیا بھر کی رسمیں کھڑی کر دی ہے، دیکھ دکھاوے میں دنیا بھر کی رسمیں کھڑی کر دی ہے، یہ ہے جو ہماری بربادی ہو رہی ہے۔ یہ مال اگر ہم بچائیں اور بچانے کے بعد اسے صحیح ڈھنگ سے خرچ کریں، مثلا گاؤں میں اسکول نہیں ہے، آپ اگر ایک مثال کے طور پر گاؤں میں اسکول نہیں ہے، آپ اکٹھے ہو گئے، گاؤں والوں نے کہا صاحب اسکول بنائیں گے، کیا پورے گاؤں سے بڑا ہوتا ہے اسکول؟ کیا پورے گاؤں سے بڑا ہو گیا اسکول؟ اسکول چھوٹا ہے، گاؤں بڑا ہے۔ اسکول بنائے جائے ایسا جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، اپنا یونیفارم ہو،
اور مانیتا کے لیے اس کے جو کچھ ہو سکتا ہے محنت سے اس کو. آج ایسے ادھیکاری موجود ہیں کہ لے دے کہ آپ کو مانیتا دے دیں گے. ہو سکتا ہے کل ایسے لوگ آ جائیں کہ آپ پوری سمپتی بھی دے دے اور وہ آپ کو مانیتا نہ دے. ابھی ہے موقع. تو کیا ہمیں گاؤں میں ایسے اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے؟ گاؤں میں صورت حال یہ ہے پورا گاؤں کا گاؤں پڑا ہے, پیسے پہ پیسہ خرچ ہو رہا. کیا ہم کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل اپنے گاؤں کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہمیں تانے ملتے ہیں, ہمیں ہاسپٹلوں میں تانے ملتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ میں زیادتیاں. آپ خدا کی قسم جائیے اور آپ کو تجربہ ہے ہم سے کہیں زیادہ, لیکن ایک مولوی کے دل میں جو درد دل ہوتا ہے اس کی زبان پہ آ جاتا ہے, کہہ دیتا ہے. وہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے کوشش کی جائے. جو ایسے لوگ ہیں ابھرتے ہوئے, بڑھتے ہوئے, چڑھتے ہوئے, چاہے 4 گاؤں مل کر کے ایک ہاسپٹل قائم کرے, لیکن اپنی کوشش کی جائے کہ اپنا ہاسپٹل قائم ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر ہاسپٹل اپنے قائم ہو. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ بتائیے, اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ بتائیے. سب کچھ ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ اس فکر کو اٹھایا جائے. اور خدا کی قسم اس فکر کو مولوی اگر اٹھا لے تو اس کے پیچھے آرام سے لگ جاؤ گے. میں پتا ہے کہ اس کی بات میں دم ہوتا ہے. باقی اور کوئی کہتا ہے یار میری کون مانے گا, یار میری کون مانے گا. ہم یہ کہہ رہے تو اس کے پیچھے لگ جا, سارے مان لیں گے. اس لیے کوشش کرو چھوٹا موٹا کوئی اپنا, یہ سب چیزیں اپنی ہونی چاہیے. اپنا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے فائدے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ولادت کا مسئلہ ہے, آج کل بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے. آپ تیزی کے ساتھ لے گئے ہاسپٹل, لے گئے ہاسپٹلوں میں یہ طے کر رکھا ہے کہ جاتے ہی پیٹ پھاڑنا ہے. 99% یہ طے ہے کہ بالکل ایک دم کر دینا ہے, کام معذور کر دینا ہے تاکہ زیادہ بچوں کی طرف توجہ نہ ہو. عجیب صورتحال ہے. اور پھر اگلے بچے میں کہیں گے نہیں بالکل نہیں, خطرہ ہے. اب خطرہ ہے جی, اب یہ ہے جی, اب یہ ہے. آپ کے پاس میں ولادت کے مسائل سے متعلق کوئی چھوٹا موٹا ہاسپٹل ہے؟ گاؤں در گاؤں گھوم جائیے آپ, نہیں ہے. کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی؟ میں کہتا ہوں توجہ دو اور اس پیسے کو بچانے کی کوشش کرو اور ان جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا, مجموعی فائدہ ہوگا, پوری قوم کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم بہت گناہگار ہیں, بہت خطاوار ہیں, بڑے سیاہکار ہیں, بڑے نافرمان ہیں. مولا کریم سیاہ کاریوں پر پردہ پوشی فرما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمارے تمام حالات کو درست فرما. اے اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ غیب سے تکفل فرما. مولا کریم ہمیں علم و عمل کی دولت عطا فرما, اعمال صالحہ عطا فرما, عقائد کی دولت عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرما. اے اللہ ایسے عقیدے کہ ہر حال میں ہم تیری ہی ذات پر بھروسہ کریں. اے اللہ ساری کائنات کا تو ہی مختار ہے, تو ہی کرنے دھرنے والا ہے. اے اللہ تیری ذات عالی ہے. اے اللہ تجھ پر بھروسہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہم نہیں کر پاتے ہیں. مولا کریم یہ کمزوری ہے ہماری, اے اللہ اس کمزوری کو دور فرما. مولا کریم ہماری تمام حاجات کو, جائز حاجات کو پورا فرما. تمام مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرما. مشکلات کو دور فرما, منکرات سے محفوظ فرما. اے اللہ جائز امور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ناجائز امور سے ہم سب کی حفاظت فرما. مال و دولت کے اعتبار سے اے اللہ حرام دولتوں سے حفاظت فرما. حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم کسب حرام سے حفاظت فرما, کسب حلال کی طرف متوجہ فرما. عقل حلال عطا فرما. مولا کریم حلال روزی عطا فرما. اے اللہ اس وقت میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی حاجتیں ہوں گی, نہ جانے کیا کیا دلوں میں تمنائیں ہوں گی, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. مولا کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما.
جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم تیرے بندے اے اللہ جو ظالم ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہ ہو اے اللہ تو پھر انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ مولا کریم اس وقت میں بہت سے علاقوں کے اندر جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، خاص طور سے اللہ فلسطین کی، سیریا کی اور دوسرے وہ علاقے جہاں پر اس طرح کے ہنگامی حالات ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے باشندوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو چکے ہیں اے اللہ جو اس زمانے میں اے اللہ حوادثات کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ ہمارا گمان ہے کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، مولا ان کو درجہ شہادت عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں میں مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی بازیابی فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں میرے مولا ان سب کو بری فرما، ان سب کو رہا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اے اللہ انہیں حلال اور پاک کاروبار عطا فرما، اے اللہ اور جن کے کاروبار چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں مزید اضافہ فرما۔ مولا کریم ان مدارس کی، مکاتب مساجد کی، عبادت گاہوں کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ان میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے ہر عمل کو قبول فرما، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ مولا کریم جو بچے دین سے دور جا رہے ہیں ان دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہم میں سے اے اللہ ان کو عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ پروردگار عالم جو طبقہ تیرے محبوب کی زبانی سب سے بہتر ہے لوگ اسی کو سب سے ناپسند سمجھنے لگ گئے۔ پروردگار عالم یہ وہ باتیں ہیں جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اے اللہ علماء کی قدر عطا فرما، حفاظ کی قدر عطا فرما۔ مولا کریم جو بھی تعلیم حاصل کریں اے اللہ وہ اگر تیری عقیدوں سے اے اللہ توحید کے عقیدوں سے نہ ٹکراتی ہو تو ہر تعلیم کو حاصل کرنا آسان فرما، اور جو توحید کے عقیدے سے ٹکرانے والی ہے اس تعلیم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، گاؤں کو قبول فرما۔ جن بچوں نے اے اللہ اور یا جن بڑوں نے اس جلسے کو آباد کرنے کا مشورہ دیا اور جن علماء نے اور جن لوگوں نے ذمہ داروں نے اے اللہ یہ جلسہ منعقد کرایا ہے ان کے اس انعقاد کو قبول فرما۔ مولا کریم اپنی شایان شان ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جنہوں نے تعاون کیا، کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اور جن لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہیں ان سے تعاون نہیں ہو پاتا ہے اے اللہ کاروبار کے اعتبار سے یا یافت کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں اے اللہ تو ان کو بھی طاقتور بنا، اے اللہ انہیں بھی کاروبار عطا فرما، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ایسا عطا فرما اے اللہ کہ وہ تیری راہ کے لیے خرچ کر سکے۔ مولا کریم جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں بھی قبول فرما، جو دینا چاہتے ہیں انہیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان مدرسوں کو سب کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ جو باتیں کہی گئی ہیں جو تیری منشا کے حساب کی ہیں اللہ انہیں قبول فرما، اے اللہ اور جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما۔ مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔